اندر سے بڑا نہ ہونا لیکن اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، جعلی پن ہوتا ہے اس میں، یعنی بڑا ہے نہیں وہ لیکن اپنے آپ کو جان بوجھ کر ذرا بڑا ثابت کرتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں نا بڑے چھوٹے چھوٹے قد ہوتے ہیں ان کے، چھوٹے تو بڑے قد آور نہیں ہوتے، تو وہ جب بیٹھتے ہیں تو قد تو ان کا چھوٹا، تو وہ پھر ذرا اکڑ کر بیٹھتے ہیں ذرا اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بڑے قد والے ہیں۔ تو یہ جعلی پن جو ہے نا اس کو تکبر کہتے ہیں۔ یہ تفاعل کا خاصہ ہے، جس طرح تصنع اسی وہی وزن ہے، تفاعل، تصنع، تنفس، سانس لینا۔ تو ہم جب سانس لیتے ہیں تو تنفس کیوں ہے؟ ہم سانس لیتے ہیں، جب اندر لے جاتے ہیں سانس تو پھر ہم بتکلف باہر نکالتے ہیں، اس کو یوں کرتے ہیں، پھر جان بوجھ کر اندر تکلف کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ نہ چاہیں اور آپ کا سانس خود آتا جاتا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو لے جانے بھی تکلف کریں گے اور اس کو باہر نکالنے میں بھی تکلف کریں گے، اس لیے اس کو کہتے ہیں سلسلہ تنفس۔ ہوش میں ہم یہ تکلف کرتے ہیں، اور جب سو جاتے ہیں تو پھر ایک سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہوا ہے ہمیں اس میں سلانا بھی ہے اور زندہ بھی رکھنا ہے، تو وہ سلسلہ از خود چلتا رہتا ہے، وہ اس کا نظام۔ لیکن جب ہوش میں ہے تو ہم کو حرکت کرنی پڑے گی، خود محنت کرنی پڑے گی، سانس کو لے جانا بھی پڑے گا اور لانا بھی پڑے گا، اس لیے اس کو کہتے ہیں تنفس۔ ٹھیک ہے نا؟ تردد، تأمل، یہ سارے وہی مادے ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ تو یہ کیوں ہے تنفس؟ یہ تکلف ہے۔ تو تکبر کا کیا معنی ہے؟ کہ اندر بڑھائی نہ ہو، اس کے کوئی جوہر نہ ہو جس پر انسان اتراتا ہو، اترانے کے قابل ہو، اس میں علم ہو، اس میں فضل ہو، اس میں حسن ہو، اس میں خوبی ہو، اس میں ایسی اشیاء ہوں، ایسے اوصاف ہوں جس پر انسان ذرا گھمنڈ کر سکتا ہے۔ وہ چیز تو نہ ہو لیکن تکلف کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے، یہ ہوتا ہے تکبر۔ اس لیے یہ منع ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ وہ تم میں خوبی ہے ہی نہیں۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کیوں بن کے بیٹھ رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو جو کچھ نہیں ہو وہ کیوں ظاہر کر رہے ہو؟ لیکن کبر اس لیے منع ہے کہ کبر کے لیے ذاتی چیز کا ہونا ضروری ہے، کہ وہ چیز آپ کی ذاتی ہو، ذاتی چیز کا ہونا ضروری ہے کبر کے لیے۔ اور وہ کائنات کا کوئی فرد نہیں جس کی کوئی چیز ذاتی ہو۔ آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، آپ کے وجود میں، آپ کے باہر، آپ کے گھر میں جو کچھ اس نے دیا ہے وہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ نہ آپ کا ذاتی کچھ ہے نہ میرا کچھ ہے۔ اس لیے ہمیں کبر زیبا ہی نہیں، ہمیں کبر زیبا ہی نہیں، ممنوع ہے انسان کے لیے، اس لیے کہ کوئی چیز ذاتی ہے ہی نہیں اس کی۔ جس کی ذاتی ہے وہ کبر کو لائق ہے۔ دیکھیں المتکبر، کبر کرنے والا، دھونس دینے والا، مالک ہوں میں، لمن الملک اليوم، کس کا ہے ملک آج؟ یہ صرف زیبا ہے اس کی ذات کو جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھ لیں، کبھی کبر کا شائبہ تک آپ کی حیات طیبہ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تواضع، انکسار، عاجزی، اللہ کے بارگاہ میں انابت، جھکنا، تضرع، رونا، تو یہ صفات ہیں۔ یہ انبیاء نے صفات کو اپنایا، کیوں؟ اس لیے کہ جو متکبر ہے، جس کو زیبا ہے کبر، اس
کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے گا، اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا پڑے گا. اور عاجزی اور انکسار جو ہے انسان کو بہت منزل تک پہنچاتا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ جھکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کر کے اٹھنے کے بعد اندر سکون محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا. حالانکہ یہ تذلل ہے، انتہائی تذلل ہے، ذلت کی انتہا ہے اپنا ماتھا زمین پر رکھنا. یہ ظاہری معنوں میں سجدہ جو ہے، اور یہ انسان کی جبین، ماتھا جو ہے، پیشانی، یہ عزت کا ایک تمغہ ہے. یہ اللہ نے پورے بدن کے اوپر اس کو رکھا ہے. دیکھیں، اس کو پاؤں کی جگہ بھی رکھ سکتا تھا. جو اتنا کچھ بنا سکتا ہے وہ اس کو نیچے بھی لا سکتا تھا، لیکن اس کی بلندی اور عظمت کی نشانی دیکھیے کہ اس کو یہاں سجایا اور چہرے سے بھی اس کو اوپر رکھا. اور اس چہرے کی ناک کون ہے؟ یہ آپ کا ناک. اگر ناک نہ ہو تو چہرے کو دیکھ لیں آپ، چہرے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. کیا چیز جو جہاں رکھی ہے، سجا کر رکھی ہے جی. اس بلندی پر لا کر فرمایا کہ تو اگر میرا بندہ ہے نا، مجھے مالک سمجھتا ہے، مجھے معبود سمجھتا ہے، مجھے سب کچھ سمجھتا ہے اپنا، تو جو تو کسی کے سامنے نہیں جھکاتا، نہ جھکتا ہے نہ رکھتا ہے، وہ عزت کی پیشانی میرے بارگاہ میں رکھ، اور میری خالقیت کا، میری معبودیت کا اقرار کر، اور پھر اس پستی میں گر کر میری تسبیح کر کہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ میں تو بہت پست ہوں. حالانکہ دیکھیں نا، اعلیٰ کی تسبیح یوں تو کہ کیا کرنی چاہیے کہ کوئی اعلیٰ اونچے مقام پر جائے تو پھر کہے کہ تو اعلیٰ ہے، کیونکہ مجھے بھی اعلیٰ مقام پر پہنچایا ہے، بلندی پر پہنچایا ہے. نہیں، انتہائی پستی میں ڈال کر اس پستی سے آواز نکلواتا ہے کہ اب مجھے اعلیٰ کہہ، اب میری عظمت کا اقرار کر کہ میں اعلیٰ ہوں، میں سب سے اونچا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے طاقت والا ہوں. تو جو بندہ مومن ہے، جو کملی والے کا غلام ہے، وہ آپ کی اتباع کو، آپ کی نماز کو، آپ کے طریقے کو، انبیاء کے طریقے کو دیکھ کر سجدے میں گرتا ہے. مفتی صاحب، مجھے یہاں ایک شعر یاد آ گیا، چاہے شعر پتہ نہیں کس انداز کا ہے، میں آپ کو